اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعیفا ولولا رحتك لرجمناك وما انت علینا بعزیز۔ کافروں نے کہا اے شعیب علیہ السلام، تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، بلا شبہ ہم سمجھتے ہیں تم ہم میں کمزور ہو، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر چکے ہوتے، اور تم ہم پر کوئی بھاری نہیں ہو۔ ظاہری بات ہے جی، ہر دور کے اندر شیطانیت نے، شیطانوں نے، شیطان کے چیلوں نے حق کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ اتنا کرم کرتا ہے کہ اپنے نبیوں کو کمزور نہیں پیدا کرتا، ان کو ہر لحاظ سے ایک سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی اپنی ہے، لیکن ظاہری اسباب کے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک اپنے نبیوں کو مضبوط ترین طاقتور بناتا ہے تاکہ ہمیں کوئی للی پھلی اٹھ کے آ کے ان کو نقصان نہ پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت کے اندر روب ڈالتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو زبردست بات کی گئی ہے نا جی، کمال کر دیا، اللہ اکبر، اور صدیاں نہیں ہزاروں سال گزر گئے نہیں، بات وہی کی وہی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ آپ کی، حالانکہ شعیب علیہ السلام کی وہی زبان تھی جو اس قوم کی زبان، اللہ ہر نبی کو اس کی قوم کے اندر اسی کی زبان میں بھیجتا ہے۔ آقا جی علیہ السلام عرب میں تشریف لائے، عربی بولتے تھے، جو بھی نبی جس بھی قوم کے اندر آئے اسی کی زبان میں انہوں، لیکن قوم کہتی تھی ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی چند وجوہات۔ پہلی، جب انسان کی کسی فرد سے نفرت یا محبت، دونوں چیزیں انتہا کو پہنچ جائے نا، تو پھر سوچنے سمجھنے کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نفرت انسان کی خوبیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ہمارے پنجابی کے اندر ایک مثال ہے، بمدیاں دی ہر شے بمدی اڑ بمدیاں دی ہر شے اڑ بمدی۔ جو بندہ آپ کو پسند ہے نا جی، اس کی ہر شے ہی آپ کو پسند ہے، اور جو آپ کا ناپسندیدہ شخص ہے اس کی پھر آپ کو ہر چیز ہی ناپسند ہے۔ کل عصر کے وقت میں نے درس حدیث دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان میں نے یہ عرض کیا تھا یہاں پہ کہ آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اراد ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا فلیتزوج الحرائر، جو شخص اللہ تعالیٰ سے پاک اور صاف ملنا چاہتا ہے وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ میں نے کہا اس وقت تو تھی لونڈیاں، اور آج کل کی ہیں تہذیب کی غلام، تعلیم کی غلام۔ آج کل کی آزاد عورت کون ہے؟ جو دیندار ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سمجھنے والی ہے۔ سادہ لفظوں میں میں کہوں، ایک صالح مومنہ، عالمہ اور حافظہ، یہ آزاد ہے۔ یہ دنیاوی تعلیم کی پڑھی ہوئی، یہ ہمفرے کے جو ہے ہمفرے، یہ اس کے تعلیمی نظام کی، لاڈ بکالے کے تعلیمی نظام کی جو غلام خواتین ہیں وہ آج کے دور کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، یہ بات کرتے ہوئے اسی ضمن میں نے پھر عرض کیا، میں نے کہا اللہ کے نیک بندو، آپ جو ہے نا کوشش یہ کرو کہ جو دین سمجھنے والی ہیں، جو حافظہ ہیں، جو عالمہ ہیں، جو سمجھدار خواتین ہیں، آپ ان سے کریں، جو اللہ رسول کے دین کو سمجھنے والی۔ ان غلام، ایک وہ عورت جو دین کو سمجھتی ہے اور وہ پردہ کرتی ہے، باحیا ہے، اپنے بچوں کو نیک صالح تربیت دیتی ہے، بچیوں کو حیا کا درس دیتی ہے، آپ اس بچی کو زیادہ پسند کریں گے یا جو منہ پہ میک اپ مل کے، ادرنگے کپڑے پہن کے سارے مردوں کے سامنے، غیر محرموں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتی پھر رہی ہے، آپ اس کو گھر میں لے کے آئیں گے؟ کیا پسند کریں گے؟ سادہ سی بات ہے، میں اپنی بچی کو حیا والا، باپردہ
اور سمجھ بھلا کروں گا. اچھا اس ضمن میں بات ہوتی ہے. انہوں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم کہاں سے لائیں اتنی عالمہ حافظہ کہاں سے لائیں؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے ملک پاکستان کے اندر لاکھوں عالمہ فاضلہ حافظہ ہر سال بچیاں اس وقت ہو رہی ہیں. پھر گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ جی مجھے آج تک زندگی میں 56 سال گزر گئے، مجھے آج تک کوئی باعمل عالم دین ملا ہی نہیں. میں نے کہا یہ آپ کی پھر کم ظرفی ہے نا، آپ کو نہیں ملا، 56 سال آپ نے گزار دیے اور آپ کو عالم ہی نہیں ملا. برے شخص آپ کو مل گئے، اچھا شخص آپ کو نہیں ملا. یہ چیزیں کہتا جی ہوں کون عمل کرتا ہے؟ میں کہا جی اس کا مطلب ہے اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو ہم بتانا چھوڑ دیں، کوئی عمل نہ کرے تو ہم بتانا چھوڑ دیں. یعنی نفرت اتنی دماغ کے اندر بیٹھ گئی ہے کہ اب ان کو کوئی 56 سال میں کوئی عالم ہی نہیں نظر آیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اب آج سن 2026 کا دور تو ویسے ہی کاتب رجال کا دور ہے، اب تو ویسے ہی علماء اٹھتے جا رہے ہیں. اگر 50 سال 56 سال پہلے آپ کو اس وقت سے لے کے آج تک آپ کو کوئی عالم دین نظر نہیں نہ آیا بابو، پھر آپ بھول جائیں کہ اب آج کے بعد آپ کو کوئی نظر آئے گا. اگر 50 سال پہلے 60 سال پہلے کہ علماء تو کمال تھے جناب، اللہ اکبر، جنہوں نے صحبتیں اختیار کی، گھر بیٹھا کوئی کسی کو کچھ نہیں ملتا. جنت لینے کے لیے بھی گھر سے اٹھ کے مسجد تک آنا پڑتا ہے. تو جو تلاش کرے گا اللہ کو تلاش کرے گا اللہ مل جائے گا، بندہ تلاش کرو گے بندہ مل جائے گا، دو تلاش کر مل جائے گا. تو نفرت جو ہے نا جی، نفرت انسان کے خوبیوں پر پردے ڈال دیتی ہے، محبت عیبوں پہ پردے ڈال دیتی ہے. اس قوم کو شعیب علیہ السلام سے اتنی سخت نفرت تھی کہ وہ بات سننا ہی پسند نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی کی بات ہی نہیں سننی. درس قرآن شروع ہو جائے، درس حدیث شروع ہو جائے نا جی، تو بعض لوگوں کی آپ طب یہ دیکھیے گا وہ ایسے نا، ایسے جیسے ان کو کسی نے بڑی زبردستی پکڑ کے بٹھایا ہوتا تھا اور چھوٹ کے بھاگتے ہیں کر کے. ان کا بیچاروں کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس میں ان کا قصور نہیں. ایک ہے کسی کا کام میں جانا، ٹھیک ہے نا جی، کوئی کام پہ جا رہا ہے، بڑا مجبور ہے، ضروری کام ہے تو اٹھ کے چلا جائے، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. لیکن ایک بندے کے پاس ٹائم بھی ہے، وقت بھی ہے، اور اس کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے لیکن وہ نہیں سماعت کر رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ تو ہے. شعیب علیہ السلام بات کر رہے ہیں، اب اللہ کا نبی جب بات کرے گا کوئی فضول بات کرے گا؟ اللہ کا نبی جب بھی بات کرے گا بات، اچھا یہ شعیب علیہ السلام کی، جب آقا جی علیہ السلام کی ذات گرامی تھی، کافر آقا جی کے بارے میں یہی کہتے تھے وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ. ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ آپ کو کلام کو سمجھے ہی نہ. وہ آتے ضرور ہیں، سنتے ضرور ہیں، کان بھی لگاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے بات، لیکن جس کے دل پر اللہ پردہ ڈال دے کون اٹھا سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہی نہیں ہے قبلہ جب اللہ پردے ڈال دے. یہ سورہ انعام کی آیہ مبارکہ ہے کہ پیارے محبوب ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے، وہ کیسے آپ کی بات سمجھ سکتے؟ پہلی وجہ ہوگی یہ. دوسری وجہ، شعیب علیہ السلام کی باتوں کو سمجھتے تھے لیکن ان باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اور توہین تحقیر کی نیت سے کہتے تھے ہم آپ کی باتوں کو نہیں سمجھتے. آج حضرت سادہ سی بات ہے، آج عزت کا معیار اور ہے اس دور کے اندر، بلکہ اس دور کے اندر کیا ہم قرآن سامنے رکھ کے بیٹھے، ہر دور کے اندر ایک ہی معیار، طاقت، پیسہ، اختیار، یہی عزت کا معیار ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کس کی عزت ہے؟ وہ زمانے کا زانی ہو، شرابی ہو، جواری ہو، فسادی ہو، پھڈے باز ہو، چور ہو، بے ایمان ہو، دو نمبر ہو، لیکن ہونا پیسے والا چاہیے، ہونا طاقتور چاہیے، ہونا طاقتور. وہ ایک حضرت اپنے نا لیڈر کا بچاؤ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میرا لیڈر تو کاؤ بوائے رہا ہے، میرا لیڈر تو کاؤ بوائے رہا ہے، اس نے ساری زندگی زنا اور شراب کیا ہے، اب اس نے جناب آ کے نا جی لیڈری شروع کر دی ہے. اچھا جی آپ کو مبارک ہو جناب، آپ کا لیڈر زانی شرابی، آپ کو لیڈر مبارک ہو. ہمیں کسی ایسے جو ہے نا زانی شرابی لیڈر کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کائنات کے سب سے عظیم لیڈر موجود ہیں.
ہمیں کسی سے ضرورت ہی کوئی نہیں. آپ کو مبارک ہو آپ کا زانی شرابی کا وہ ہے. ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جس کے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک اللہ کی نگرانی میں تھے, جس کو اللہ کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس, محبوب ہم آپ کی حفاظت کریں گے نا. جس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا سوچنا بولنا اللہ کی مرضی سے ہو. ہم تو ایسے لیڈر کو جانتے ہیں, ہمیں اور کسی لیڈر کی ضرورت ہی نہیں. ہم نہیں جانتے آپ کا لیڈر کیسا ہے, آپ کا لیڈر کیسا نہیں. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹوک بات کی تھی, جس کو جس سے محبت ہوگی کل قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگی. آپ کو اس کے ساتھ محبت ہے, ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو جائیے گا, زانی شرابیوں کی لسٹ میں ہو جائیے گا. ہمیں تو آقا جی کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا, تو ہم ان کی وہ جو ہے نا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو جس سے محبت کرے گا کھڑا ہو جائے گا. ہمیں قرآن و حدیث سے محبت ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کو اپنے کاؤ بوائے لیڈر سے جو ہے محبت ہے, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے, بسم اللہ کھڑے ہو جائیے. تو آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات گرامی اور شعیب علیہ السلام حضرات انبیاء کرام کو حقیر سمجھنے والے. وہ کس چیز کو مد نظر رکھتے؟ پیسے کو, اختیار کو, چاہے زانی ہو شرابی ہو جواری ہو جو مرضی ہو, بھائی ہونا بااختیار چاہیے. وہ اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں نمرود بھی آیا ہے, قارون بھی آیا ہے, حامان بھی آیا ہے, شداد بھی آیا, جنہوں نے جنت دنیا میں بنا دی. ایسے لوگ بھی آئے ہیں جن لوگوں نے جنت کو زمین پر اتار دیا. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے جنت کا بالکل عین مثل بنا دیا, لیکن ہم نے ان کو اس کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی. نہ یہاں کی ہو یا وہاں کی ہو, جنت ایمان والے کی ہے. یہ لوگ ساری زندگی ڈپریشن کا شکار رہیں گے, یہ لوگ ساری زندگی پریشانیوں کے اندر رہیں گے. پیسہ بھی ان کے پاس ہوگا, دولت بھی ان کے پاس ہوگی, اختیار بھی ان کے پاس ہوگا, ساری زندگی خوف کے اندر ڈرتے 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 مر جائیں گے, اور انشاءاللہ مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں جائیں گے. اللہ کے نبیوں کے ماننے والے وہ اس دنیا کے اندر بھی سکون میں رہتے ہیں, انشاءاللہ قبر میں بھی سکون رہیں گے, اور انشاءاللہ جنت میں ہم اپنے نبیوں کے ساتھ سکون سے رہیں گے. مزے کا عالم ہوگا جس دن ہم جنت میں جائیں گے. پھر میری تو یہی تمنا, ہر روز ایک نبی کی زیارت کیا کریں, ہر روز ایک نبی کی زیارت. آج آدم علیہ السلام کی زیارت کرنی, آج شعیب علیہ السلام کی کرنی, آج ادریس علیہ السلام کی کرنی, سارے انبیاء کی زیارت کریں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ آپ کو مجھے جنت نصیب کرے. تیسری بات یہ تھی, ان کا مقصود یہ تھا کہ آپ نے توحید اور رسالت میں ناپ تول میں کمی کرنے اور دیگر گناہوں کو ترک کرنے کے متعلق جو دلائل ذکر کیے ہیں ان کے نزدیک ناکافی ہیں, وہ ان سے مطمئن نہیں ہیں. آج اگر ہم یہ کہنا جی سود کو چھوڑ دیں, ہماری امت کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ 78 سال سے زیادہ ہو گئے ملک پاکستان کو بنے ہوئے. 78 سال میں ہم سودی نظام نہیں ختم کر سکے, اللہ سے جنگ نہیں ختم کر سکے. یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم سودی نظام ختم کر دیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ آج مجھے یہ بتائیے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا عثمان غنی شہید خدا, حسنین کریمین, انہوں نے کیسے نظام چلائے تھے؟ 6 بر اعظموں پر تم سے اتنا سا پاکستان نہیں سنبھالا جاتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی نے 6 بر اعظموں پر حکومت کی اور سود کا سین نہیں آنے دیا. کیا وہ حاکم نہیں تھے؟ وہ نظام نہیں چلاتے تھے؟ وہ دنیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتے تھے؟ سارے معاملات ان کے بھی ہوتے تھے. ہمارا اتنا سا پاکستان ہے, ہم سے وہ نہیں سنبھالا جا رہا. وہ 6 بر اعظموں پر حکومت کر رہے ہیں, اور کس کے سر پہ کر رہے ہیں؟ قرآن کے سر پہ حکومت کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے جس دن اسلام آ گیا سب سے پہلے ہماری گردن پر جو ہے نا جی وہ پھندا آئے گا. جس دن اسلام آ گیا اس دن پھر حساب لیا جائے گا. آپ نے کتنے مظلوموں کو مارا, آپ نے کتنے جو ہے جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. پھر اسلام جب آیا پھر وہ چور کے ہاتھ کاٹے گا, زانی کو کوڑے مارے گا, یہ سنسار کرے گا. پھر وہ قتل کرنے والے کو قصاص کے طور پر چھری چڑھائے گا. ان کو پتا ہے کہ اگر اسلام آ گیا اس ملک میں, اسلام نہیں آنے دینا. 70 سال گزر گئے, 78 سال گزر گئے, کوئی اسلام کا نام نہیں لیتا. جو لیتا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتا ہے. پکڑو اس خبیث کو, اس کی جرأت کیسے ہوئی؟ اسلام کا نام لیتا ہے, نظام مصطفیٰ کا نام لیتا ہے, اس کو جیل میں ڈالو. وہ اسلام آ گیا تو ہم تو
ٹکر ٹوکری ہو جائیں گی، ہمارے پلے تو کخ نہیں رہے گا، ہماری عورتیں تو اندر بیٹھ جائیں گی، کیونکہ عورت کا نظام تو اسلام نہیں تسلیم کرتا، عورت کی حکمرانی تو اللہ تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ بہت معروف ہے قرآن کے اندر۔ ملکہ بلقیس وہ ملکہ ہے، سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا، ایمان لیا اور تابع دار ہو کہ میرے قدموں میں آ جا، ورنہ پھر ایسا ہم آپ کو نظارہ دکھائیں گے کہ آسمان نے اپنے نیچے ایسا نظارہ دوبارہ نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ آپ کی وہ ایمان لا کر آپ کی زوجہ بنی، وہ جو ملکہ وقت تھی وہ گھر کی باعزت خاتون بن کے اس نے زندگی گزاری۔ عزت یہ نہیں ہے اب غیر محرموں کو منہ دکھاتے پھرے اور کہے جی میں ماں، ہاں جی سارے دی ماں، ماں اپنی ماں ہوتی ہے اور کوئی ماں نہیں ہوتی، باپ اپنا ہی باپ ہوتا ہے، کوئی دوسرا کسی کا باپ نہیں ہوتا۔ یعنی مردوں کے اندر اتنی صلاحیت ختم ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد اب دنیا کے اندر ختم ہو گئے کہ جو نظام چلا سکے، جو ملک چلا سکے، جو معاملات کر سکے، کہ اب ہمیں عورتوں کی ضرورت پڑ گئی۔ یہ تو مردوں کے منہ کے اوپر جو ہے نا جی بہت بڑا تانا اور جوتا ہے کہ تم سارے بیکار ناکارہ ہو، ہم تمہیں بتائیں گے، ہم ہمارے گھر کی بچیاں بتائیں گی، خواتین بتائیں گی کیسے گھومتے کرتے ہیں۔ جو یہ بات کرے اٹھا کے پھینک دو اس کو اندر، بند کر دو، آوازیں دبا دو۔ خدا کی قسم دور آئے گا اور وہ قریب نہیں۔ میں یہ نوٹ کرتا ہوں کہ تاریخ کے اندر جب بھی ظلم پڑا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا ہے۔ فرعون کا دور چاہے 400 سال سے زیادہ کا تھا، نمرود کا دور 1000 سال سے زیادہ تھا، فرعون کا دور، نمرود کا دور، حامان شداد کا دور، ہاں جی قوم نوح کا دور 1050 سال سے زیادہ کا تھا۔ کیا ختم نہیں ہوا؟ کیا بدلا نہیں؟ ہمارے پاکستان کے اندر بھی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آئے گا، اب عالمی سطح پر آئے گا۔ ہر طرف کون پٹ رہا ہے آپ بتا دیں؟ مسلمان ہی پٹ رہا ہے نا۔ مار کون کھا رہا ہے؟ شہید کون کیا جا رہا ہے؟ الزامات کس پہ لگائے جا رہے ہیں؟ کس کو اس دنیا کے اندر رسوائی مل رہی ہے؟ کیا کوئی انگریز، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی ہندو؟ نہ، جدھر بھی ذلیل ہو رہا ہے مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، اس کو دبایا جا رہا ہے۔ لیکن خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نہیں دبائے گا، اپنے حبیب کا نظام دوبارہ لائے گا اور اس کائنات میں حضور کا نظام ہی چلے گا انشاءاللہ۔ زندگی رہی تو کل عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چشم بینا عطا فرمائے اس کو حق جو ہے حق نظر آتا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک جس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دے سامنے ہوتے ہوئے ابو جہل جیسے کو حق نظر نہیں آتا۔ جو وہ روم میں بیٹھے ہوئے صہیب ہوں ان کو حق نظر آ جاتا ہے اتنی دور سے، جو سامنے بیٹھے ہوئے ابو جہل ان کو حق نظر نہیں آتا کہ حق کدھر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حق سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔